بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا چینل سالیہ زون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر آڈینس، آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے 1 مئی یا مزدور کا عالمی دن پاکستان میں. ہم محنت کش جگ والوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک دیس نہیں ایک کھیت نہیں، ہم ساری دنیا مانگیں گے، ہم ساری دنیا مانگیں گے. معزز سامعین، جہاں تک ترقی یافتہ ممالک کی بات ہے، وہاں یقیناً مزدوروں کے لیے بنیادی سہولتوں میں کافی آسانیاں ہوئی ہیں. صحت اور تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اس میں چھوٹے یا بڑے کا کوئی فرق نہیں. مزدوروں کو جو بنیادی اجرت دی جاتی ہے، اس سے ان کا اور ان کے بچوں کا گزر آرام سے ہو جاتا ہے. پاکستان میں اس دن کو متعارف کرانے کا سہرا ذوالفقار علی بھٹو کے سر ہے. بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا دلکش نعرہ لگا کر پورے پاکستان کے مزدوروں کو اپنے ساتھ ملا لیا. بھٹو کے بعد ضیاء الحق سے آج عمران خان تک ہر حکومت 1 مئی ضرور مناتی ہے، اور اس دن وزیر اعظم یا صدر سے لے کر محلے کے لیڈر تک ہر ایک اپنے مزدور بھائی کی پریشانیوں کے غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. حکومتی سطح پر بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن اگلے 1 مئی کو مزدوروں کی حالت پہلے سے بدتر ہوتی ہے. معزز سامعین، 1 مئی کے بارے میں کمال احمد، جو کہ ایک جوتوں کی دکان پر کام کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 1 مئی کو یوم مزدور منایا جاتا ہے. مزدوروں کے اس دن کی اور ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یوم مزدور میرے لیے صرف کاغذوں پر ہے، کیونکہ مجھے اس دن کوئی چھٹی نہیں ملتی، کوئی چھٹی نہیں ملتی. اگر اس روز میں چھٹی کر لوں تو ایک دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی. یہ کہانی صرف کمال احمد کی ہی نہیں، بلکہ اس طرح کے لاتعداد مزدور جو سبزی فروخت کرتے ہیں یا رکشہ چلاتے ہیں یا روز کی مزدوری کرتے ہیں، ملک کے گوشے گوشے میں مل جائیں گے. بات ان پریشان حال مزدوروں کی ہو رہی ہے جو ملک کو ترقی کی راہ پر آگے بڑھانے میں دن رات خوب محنت و مشقت کرتے ہیں، لیکن ان کی نجی زندگی، ان کی پرائیویٹ زندگی زبوں حالی کا شکار ہے. افسوس کا مقام ہے کہ ایسے پریشان حال مزدوروں کی تعداد ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. ملک میں شاید ہی کوئی ایسا مقام ہو جہاں مزدوروں کا استحصال نہ ہوتا ہو. یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور افسوس کا مقام بھی کہ جو دن مزدوروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اس دن بھی انہیں سکون میسر نہیں. ایک طرف جہاں روزانہ کی آمدنی کی مزدوروں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کام نہیں کریں گے تو گھر میں چولہا کیسے چلے گا، تو اسی طرح مہینے میں تنخواہ پانے والے مزدور ایک دن کی تنخواہ کٹوانے کے خوف سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ 1 مئی کو بھی اس وجہ سے وہ کام پر چلے جاتے ہیں. ایک عام مزدور جو صبح چوک پر اپنی مزدوری کا انتظار کرتا ہے، جو صبح مزدوری کرتا ہے اور رات کو اس کا چولہا جلتا ہے، کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ چھٹی کے ساتھ ہی اس کے گھر میں فاقے کی آمد ہوتی ہے. معزز سامعین، ایسے مزدوروں کی زندگی میں 1 مئی کی کیا اہمیت ہوگی؟ سوچئے، ذرا سوچئے کہ 1 مئی کی کیا اہمیت ہوگی. آج صورتحال یہ ہے کہ حکومتی سطح پر 1 مئی کو عام تعطیل ہوتی ہے. حکومتی اور عوامی سطح پر بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں، سیمینارز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا فائدہ مزدوروں کو ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے ذریعہ مزدوروں کے لیے شروع کیے گئے منصوبے بھی صرف دھوکہ ثابت ہو رہے ہیں. مزدوروں کی آواز اٹھانے کے لیے کئی ادارے بھی ہیں، لیکن یہ ماضی کی بات ہو گئی ہے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ مزدوروں کے مفاد کی بات کریں. تو معزز سامعین، زیادہ تر ٹریڈ یونینز کے لیڈران بدعنوان سیاسی نظام کا حصہ بن چکے ہیں. یہ مزدور لیڈران سٹیج پر تو بآواز بلند مزدوروں کے مفاد کی بات کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں کمپنی یا کارخانہ مالکان سے سودے بازی کر کے مزدوروں کی پریشانیوں میں اضافہ کرتے ہیں.
جی سامعین، ہمارے ملک میں مزدوروں کی حالت زار سے سبھی واقف ہیں۔ حالات یہ ہیں آج کہ بہت سے مزدوروں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ 1 مئی کے روز یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھی منصوبہ یا کوئی بھی قانون مزدوروں کو اس کا حق دلانے میں کامیاب نہیں ہے۔ جی سامعین، مزدور کل بھی کمزور تھے، آج بھی کمزور ہیں۔ مزدور کل بھی مفلوق الحال تھے، آج بھی مفلوق الحال ہیں۔ مزدور کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں۔ انہی مفلوق الحال اور مظلوم مزدوروں کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے: سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ جی سامعین، پاکستان میں جہاں 50% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہی ہو، وہاں مزدور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی فکر میں ہی یوم مزدور عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس ملک میں یوم مزدور کو بڑی بڑی کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز اور آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے والے سرکاری اداروں میں کام کرنے والے صاحب لوگ یہ ضرور جانتے ہیں کہ 1 مئی کے روز چھٹی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ اس روز چھٹی ہوتی ہے۔ یوم مزدور کیوں منایا جاتا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ اس ملک کے مفلوق الحال اور مظلوم مزدور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ 1 مئی یوم مزدور صاحب کے آرام کا دن ہوتا ہے اور اس دن صاحب لوگ آرام کرتے ہیں۔ جی آپ کو میری اسپیچ اچھی لگی ہو تو آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔